معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ نبی کونین حاجت روا دارین صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک بار اپنی قدتوں کا خراج پیش کر لیں اور پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ چند شعر بالکل تازہ بتازہ، بنارس مہینے میں تقریباً 2-3 بار آنا ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہاں نئے شعر پڑھوں۔ بالکل تازہ ترین ایک نعت پاک آپ سب کی سماعتوں کو سپرد کروں۔ مطلب پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں سماعت فرمائیں۔ ہے تمنا یہی ایک بار آپ کا، بھائی تھوڑی سی سنجیدگی قائم کریں آپ حضرات۔ ہے تمنا یہی ایک بار آپ کا، 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 یا نبی دیکھ لوں بس دیار آپ کا، یا نبی دیکھ لوں بس دیار آپ کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی شان میں کیا لکھے گا کوئی، 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 ذکر کرتا ہے پروردگار آپ کا، ذکر کرتا ہے پروردگار آپ کا۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ حشر کی دھوپ میں عافیت کے لیے، اے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے جہاں ہیں جو کچھ کرنا ہے وہیں کر لیجئے۔ میں چاہتا ہوں آپ اکیلے نہ جائیں، کئی لوگوں کو لے کر جائیں۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے بیٹھ جائیے۔ جب نبی کی نعت ہو رہی ہو تو پھر کسی قسم کی لغزش نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ادب اور احترام کا موقع کوئی ہوتا ہی نہیں میرے بھائی۔ چند لمحے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں ادب اور احترام کے لیے، ہم اس کا بھی احترام نہ کر پائیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، شعر پیش کر رہا ہوں۔ حشر کی دھوپ میں عافیت کے لیے، 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 سب کریں گے نبی انتظار آپ کا، سب کریں گے نبی انتظار آپ کا۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، برادر محترم جناب اسد اقبال تشریف رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائے خاص طور سے۔ اعلی حضرت جسے ساری دنیا کہے،
اعلی حضرت جسے ساری دنیا کہے، اعلی حضرت جسے ساری دنیا کہے، اعلی حضرت جسے ساری دنیا کہے، ہے بریلی میں وہ جان نثار آپ کا، ہے بریلی میں وہ جان نثار آپ کا، ہے کلیم حزین کی یہی آرزو، ہے کلیم حزین کی یہی آرزو، سب کہیں اس کو مدحت نگار آپ کا، سب کہیں اس کو مدحت نگار آپ کا۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں، ہماری اور آپ سب کی ایک شناخت بن گئی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اور آپ سب کو رضا والا کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، چند شعر پیش کرتا ہوں۔ اے نجدیا شیطان رضا والے یہاں ہیں، اب جو رضا والا ہو وہی بولے۔ ملاحظہ فرمائیں، اے نجدیا شیطان رضا والے یہاں ہیں، رضا والے یہاں ہیں، اے نجدیا شیطان رضا والے یہاں ہیں، اے نجدیا شیطان رضا والے یہاں ہیں، لے لیں گے تیری جان رضا والے یہاں ہیں، جان رضا والے یہاں ہیں، اے نجدیا شیطان رضا والے یہاں ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں سماعت فرمائیں۔ سیدی سرکار گلزار ملت ہمارے ممبر پر رونق افروز ہیں، ان کی قدم بوسی کرتا ہوا یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ لے لیں گے تیری جان رضا والے یہاں ہیں، اشرف علی کو تو نے بنایا ہے رہنما رضا والے یہاں ہیں، اشرف علی کو تو نے بنایا ہے رہنما، بنایا ہے رہنما، اشرف علی کو تو نے بنایا ہے رہنما، بنایا ہے رہنما، چل بھاگ بے ایمان رضا والے یہاں ہے، چل بھاگ بے ایمان رضا والے یہاں ہے، ایمان رضا والے یہاں ہیں۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے خیریت اسی میں تو بستی سے نکل جا رضا والے یہاں ہیں، ہے خیریت اسی میں تو بستی سے نکل جا، ہے خیریت اسی میں تو بستی سے نکل جا، لے بات میری مان رضا والے یہاں ہیں، لے بات رضا والے یہاں ہیں، لے بات میری مان رضا والے یہاں ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ سنتے ہی نام تیرا وضو ٹوٹ جائے گا، سنتے ہی نام تیرا وضو ٹوٹ جائے گا رضا والے یہاں ہیں، سنتے ہی نام تیرا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، کاٹیں گے ناک کان رضا والے یہاں ہیں، کاٹیں گے ناک کان رضا والے یہاں ہیں، کاٹیں گے ناک کان رضا والے یہاں ہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے ذات، ندوہ یہ نہیں نجد نہیں یہ ہے بریلی،
ندوہ یہ نہیں نشد نہیں یہ ہے بریلی، ندوہ یہ نہیں نشد نہیں یہ ہے بریلی، پھنس جائے گا نادان رضا والے یہاں ہے، پھنس جائے گا نادان رضا والے یہاں ہے، پھنس جائے گا نادان رضا والے یہاں ہیں۔ حضرات یہ تو تازہ کلام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ مجھے جن اشعار کے لیے حکم ہے وہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ برادرم خالد صاحب کے برادر خرد، انہوں نے مجھے ایک نعت کے لیے حکم دیا ہے، میں 2-3 شعر اس نعت پاک کے پیش کرتا ہوں، اور پھر وہ نعت پاک جو نعت پاک کہی تو میں نے تھی لیکن سرکار گلزار ملت نے اس پر مہر لگا دی ہے، اور وہ اب جب بھی مجھے حکم دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ بیٹا میری والی نعت پاک سنا دو، تو ظاہر ہے نعت پاک ہم لوگوں کی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا تو ان کی ہے یا ان کے نانا جان کی ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ ان کی آمد کے پیغام آنے لگے، 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 گل تو گل خار بھی مسکرانے لگے، گل تو گل خار بھی مسکرانے لگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ سوئی کھوئی ہوئی عائشہ کو ملی، 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 جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اسد بھائی شعر دیکھیے گا، اگر اس میں شاعری ہو گئی ہو، اکرم بھائی بہت اچھے، اگر شاعری ہو گئی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ میرے گلزار کے پھول جتنے بھی تھے، 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 عطر خاک مدینہ لگانے لگے، عطر خاک مدینہ لگانے لگے، عطر خاک مدینہ لگانے لگے، عطر خاک مدینہ لگانے لگے۔ شعر سماعت کریں حضرات۔ شاعری پر غزل کی تھی قدرت جنہیں، 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 نعت کہنے میں ان کو زمانے لگے، نعت کہنے میں ان کو زمانے لگے۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ان کو جنت کی خوشبو ملی اے کلیم، ان کو جنت
کی خوشبو ملی اے کلیم، ان کو جنت کی خوشبو ملی اے کلیم، ان کو جنت کی خوشبو ملی اے کلیم، پاؤں جو والدہ کے دبانے لگے، پاؤں جو والدہ کے دبانے لگے، پاؤں جو والدہ کے دبانے لگے، پاؤں جو والدہ کے دبانے لگے۔ اور اب وہ نعت پاک سماعت کریں جس کے لیے سرکار گلزار ملت اکثر و بیشتر حکم دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں چند شعر۔ یہ زمانہ سمجھتا ہے ذرہ جسے، اس کو ہیرا سمجھ کر اٹھا لاؤں گا، یہ زمانہ سمجھتا ہے ذرہ جسے، اس کو ہیرا سمجھ کر اٹھا لاؤں گا، میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا، ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا، میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا، ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا۔ اور اب شعر سماعت کریں حضرات۔ یہ ہے ابوبکر و فاروق عثمان علی، تم نہ سمجھو گے ان کے مراتب کبھی، یہ ہے ابوبکر و فاروق عثمان علی، تم نہ سمجھو گے ان کے مراتب کبھی، خاک پا بھی جو قسمت سے ان کی ملے، اس کو دامن میں بھر کر اٹھا لاؤں گا، میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا، ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں۔ آگہی والے کیا جانے اس کا مزہ، میں ہوں دیوانہ میری ادا ہے جدا، آگہی والے کیا جانے اس کا مزہ، میں ہوں دیوانہ میری ادا ہے جدا، تیرے کوچے میں دل چھوڑ دوں گا شاہ، اور تیرے در کا پتھر اٹھا لاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت اچھے، واہ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ پھر سے نواز دیجئے کلیم صاحب، پھر سے نواز دیجئے۔ حاضر کرتا ہوں، مجھے حکم ہے اس شعر کے لیے میں پھر حاضر کرتا ہوں۔ آگہی والے کیا جانے اس کا مزہ، میں ہوں دیوانہ میری ادا ہے جدا، آگہی والے کیا جانے اس کا مزہ، میں ہوں دیوانہ میری ادا ہے جدا، تیرے کوچے میں دل چھوڑ دوں گا شاہ، اور تیرے در کا پتھر اٹھا لاؤں گا، میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا، ایسے پتھر کو سر پر اٹھا لاؤں گا۔ اور حضرات، یہ دو شعر
تسلسل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، ہر مومن کی یہی خواہش، یہی آرزو اور یہی تمنا ہوتی ہے جو ان اشعار کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میری آواز سے آواز ملائیں آپ حضرات۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ارباب ممبر کی بھی توجہ کا طالب۔ میرے حق میں دعا آپ کیجئے، یہی شہر طیبہ میں از جلد ہو حاضری۔ میرے حق میں دعا آپ کیجئے، یہی شہر طیبہ میں از جلد ہو حاضری۔ ہر مریض غم تشنگی کے لیے رحمتوں کا سمندر اٹھا لاؤں گا۔ میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گیا ایسے اور حضرات یہ شعر اسی سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا دیکھ لوں جب دیار نبی، پھر نہ آنکھوں میں باقی رہے روشنی۔ یا خدا دیکھ لوں جب دیار نبی، پھر نہ آنکھوں میں باقی رہے روشنی۔ اپنی پلکوں کو میں بند کر لوں گا اور سبز گنبد کے منظر اٹھا لاؤں گا۔ میرے آقا کے قدموں سے جو چھو گئے۔